ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو ماہر جادوگر ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا اس کے بارے میں مشورہ دیتے ہو؟ پچھلی آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر دعوت دی۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اپنے رسول ہونے کی خبر دی اور یہ بات فرمائی کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچی بات کروں گا، اللہ کی طرف جھوٹ کی ہرگز نسبت نہیں کروں گا۔ سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں۔ تو آگے فرعون نے مطالبہ کیا، آپ نے جو کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی نشانی پیش کریں، کوئی معجزہ پیش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے پیش فرمائے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ سفید ہو گیا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنا ہاتھ یوں دکھایا اس کو کہ یہ کیا ہے، ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یدو کا، یہ آپ کا ہاتھ ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے پہلو میں رکھا، دوبارہ جب اس کو ظاہر کیا تو وہ سورج سے زیادہ چمک رہا تھا اور اس کی روشنی زمین و آسمان کے درمیان پھیل گئی۔ تو اس پر وہ کہہ رہا تھا، قوم نے جب دیکھا تو قوم نے یہ کہا، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، یہ واضح جادوگر ہے۔ یہ جو لفظ ہے ساحر علیم، ماہر جادوگر، واضح جادوگر، یہ لفظ تقریباً اکثر انبیاء علیہ السلام کے لیے بولا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش مکہ نے جادو کہا جب آپ سے خود مطالبہ کیا کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت قریش کے ایک مجمع میں ان کے سامنے انگلی سے یوں اشارہ فرمایا تو وہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور جبل ابی قبیس ایک حصہ اس سے کے دائیں جانب نیچے چلا گیا، دوسرا بائیں جانب نیچے چلا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ جڑ گئے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایسا جادوگر ہے جس کا جادو آسمان پر بھی چلتا ہے، تو اس کو جادو قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ یہ تو ماہر جادوگر ہے، اور ساتھ یہ الزام بھی لگایا یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ جو انہوں نے لفظ بولا کہ تمہاری زمین سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے، یہ 2 وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ کہ فرعون کو پہلے جادوگروں نے اور کاہنوں نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا، تو وہ دماغ میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہے اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو لگتا ہے یہ وہی ہے جو فرعون کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ تو انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ یہ رسالت کا دعویٰ کر کے ہماری اس حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جب قبضہ کر لے گا تو پھر ہمیں اس مصر کی زمین سے نکال دے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ کسی کے اندر کی جو غیرت ہے اس کو ابھارنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہو اس پر قبضے کا ان کو اندیشہ دیا جائے۔ تو یہ جو
دنیا دار تھے، جو آخرت کو نہیں مانتے تھے، بالکل کافر تھے، ان کے لیے سب کچھ یہی سلطنت تھی، دنیا تھی، اور قبطیوں کے لیے باعث فخر بات تھی کہ قبطیوں کے پاس یہ فرعونیت ہے اور بادشاہت ہے۔ لہذا انہوں نے گویا کہ ان کی ایک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا کہ یہ تمہاری سلطنت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور تمہیں نکالنا چاہتا ہے، ان کو بھڑکانے کے لیے۔ فماذا تأمرون، اب ہمیں مشورہ دو ان کے ساتھ کیا کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ سلطنت پر قبضہ کر کے تمہیں نکالنا چاہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا یہ مقصد ہرگز نہیں۔ انبیاء علیہم السلام دو چیزیں لے کر آئے دنیا میں، اور ہر نبی کا وہی مقصد، ایک تو ایمان کو درست کر لیں، دوسرا اعمال کو درست کر لیں۔ آمنو، ایک یہ دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ۔ تو ایمان تو بنیادی چیز ہے، انبیاء علیہ السلام نے اس پر محنت کی۔ ایمان لانے کے بعد اعمال خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں جب اعمال کی درستگی کا ارادہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام کے یہ مقاصد ہیں، اور اعمال میں ہر شعبے کا عمل آتا ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی ہے، اس کی معاشی زندگی ہے، یا اس کی گھریلو زندگی ہے، جو معاشرت اور معاملات سارے کے سارے اس میں آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سب کی اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بادشاہ سلطنت کے امور دین کے مطابق بنا دے تو انبیاء علیہ السلام ہرگز اس کی سلطنت پر قبضہ نہیں کرتے۔ ہاں البتہ اگر معاشرے کے اعمال اس کی سلطنت کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، اور خود سلطنت کے اپنے اعمال بھی خراب ہیں، تو ان کے اپنے اس مقصد کی وجہ سے، جس مقصد کے لیے بھیجے گئے کہ سلطنت کے اعمال بھی درست ہوں اور ماتحتوں کے اعمال بھی درست ہوں، اس کے لیے اللہ کے حکم سے پھر وہ سلطنت بھی اختیار کرتے ہیں، جس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ لیکن انبیاء علیہ السلام میں بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے سلطنت اختیار کی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب 6 ہجری کو خطوط بھیجے مختلف ممالک میں بادشاہوں کے پاس، جس بادشاہ نے دعوت کو قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنگ نہیں فرمائی۔ جیسے حبشہ کا بادشاہ نجاشی نے قبول کر لیا اسلام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کا حکم نہیں فرمایا، صحابہ کرام نے بھی جنگ نہیں فرمائی۔ اور جو دین اسلام کی مخالفت کرتا رہا اور اللہ کے احکام کی مخالفت کرتا رہا، اور وہ رکاوٹ تھا اس علاقے میں ایمان اور اعمال کے لیے، پھر اللہ کے حکم سے اس کی بادشاہت کو ختم کیا گیا۔ لیکن مقصود بادشاہت اور سلطنت نہیں، مقصود اصلاح اعمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بعد میں جو سلطنت عطا فرمائی، وہ اس لیے کہ قبطی کبھی بھی اصلاح کی توفیق نہیں رکھتے تھے، اور وہ بہت بڑا فساد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قوت سے ختم کر کے بنی اسرائیل کو پھر قابض کیا ہے اور ان کو حکومت عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہاں یرید ان یخرجکم، جو ان کا اشکال تھا اس کو ظاہر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بات بتلا دی کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہرگز نہیں، اور نہ انبیاء کے ورثاء کا یہ مقصد ہے۔ مقصد صرف اعمال کی اصلاح ہے، جب وہ ہو جائے تو مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے حکمتیں اور احکام سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ قال الملأ، سرداروں نے کہا، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، ان هذا، بے شک یہ، لساحر، جادوگر ہے، علیم، جو ماہر ہے، یرید، ارادہ رکھتا ہے، ان یخرجکم، کہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہماری انفرادی اجتماعی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے تمام امت مسلمہ کے ہر فرد کو پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان جو اسلام کے نام پر کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، یا اللہ اس کے ہر شعبے میں دین کو زندہ فرما۔ یا اللہ سنتوں کو زندہ فرما، قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب دنیا آخرت میں ہر لمحہ تیرے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ہمارے ہر اعتبار سے خصوصی مدد فرما، صحت عافیت نصیب فرما، عقل و فہم اور ادراک کی توفیق نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے خاتمہ ایمان والا نصیب فرما، ہمارے دنیا آخرت کے سارے مسائل آسان فرما۔ یا اللہ رزق میں برکت نصیب فرما، بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔